بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی حاکم کے پاس ایسے شخص کی حاجت پہنچائے جو اس کو حاکم تک پہنچانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس حاجت پہنچانے والے کے دونوں پاؤں کو پلسرات پر اس وقت مضبوط رکھے گا جب قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو ہاشم کو اکٹھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دروازے کے باہر بٹھایا۔ آپ نے اپنے گھر کی خواتین کو اکٹھا کیا اور انہیں گھر کے اندر بٹھایا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بنو ہاشم، جہنم سے بچاؤ کے لیے اپنی ذات کا سودا کر لو اور اپنی گردنوں کو چھڑوانے کے لیے گنجائش اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ذات کو آزاد کروا لو، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ بنت ابو بکر، اے حفصہ بنت عمر، اے ام سلمہ، اے فاطمہ بنت محمد، اے ام زبیر، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ہیں، تم لوگ جہنم سے بچنے کے لیے اپنے آپ کا سودا کر لو اور اپنی گردنیں چھڑوانے کے لیے گنجائش اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ سے اپنی ذات کو محفوظ کروا لو، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں اور تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگیں۔ انہوں نے عرض کی، اے میرے محبوب، کیا وہ ایسا دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، 3 مقامات پر ایسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم قیامت کے دن ترازو کو انصاف کے ساتھ رکھیں گے، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا اور میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے حق میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں گا۔ اور دوسری چیز نور کے وقت، کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کے نور کو مکمل کر دے گا اور جس کو چاہے گا اس کے نور کو تاریکیوں میں ڈال دے گا جو اسے ڈھانپ لیں گی، تو میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں گا اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ اور پلس رات کے قریب جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہے گا اسے سلامتی سے گزار دے گا اور جس شخص کے بارے میں وہ چاہے گا اسے جہنم میں گرا دے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، اے میرے محبوب، میزان کے بارے میں تو مجھے پتہ ہے کہ اس کے 2 پلڑے ہوں گے اور ان میں نیکیاں اور برائیاں رکھی جائیں گی، اور ایک پلڑا بھاری ہو جائے گا اور دوسرا ہلکا ہوگا، اور نور کیا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے اور تاریکی کیا ہے یہ بھی پتہ ہے، لیکن یہ پل کیا چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک راستہ ہے جس پر سے لوگ گزریں گے اور وہ استرے کی دھار کی طرح تیز ہوگا۔ فرشتوں نے اس کے دائیں اور بائیں طرف صفیں بنائی ہوں گی اور وہ آنکڑوں کے ذریعے لوگوں کو پکڑیں گے، جو آنکڑے سادان نامی پھول کے کانٹوں جیسے ہوں گے، اور لوگ یہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، سلامتی عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ ان لوگوں کے دل اڑے ہوئے ہوں گے، تو جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ سلامت رہے گا اور جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ شخص اس میں گر جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی اس بیماری کے دوران جس میں اس کا انتقال ہو جائے گا اس میں سورۃ اخلاص پڑھ لے، وہ قبر کی آزمائش میں مبتلا نہیں ہوگا اور قبر کے بھینچنے سے محفوظ رہے گا۔ قیامت کے دن فرشتے اسے اپنی ہتھیلیوں پر اٹھا کر لائیں گے، یہاں تک کہ اسے پلسرات پار کروا کر اسے جنت تک لے کر جائیں گے۔